وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ آج کے دن پہ ہم زہریلی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ دو چیزیں، دو لائف سٹائل ہیں جن میں سے کسی ایک کو ہم یا تو اختیار کیے ہوئے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک وہ زندگی جو پرسکون ہے اور ایک وہ زندگی جو زہر سے بھرپور ہے۔ میں آپ کو پریکٹیکل اگزامپلس کے لیے اس تقریب میں لے جانا چاہتی ہوں جو زمین پر منعقد نہیں ہوئی تھی، آسمان پر منعقد ہوئی، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو پیش کیا اور ان سب کو حکم دیا سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ وہ جن تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں جگہ دی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو اس کی عبادت پر اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا جائے۔ کتنا بڑا مقام تھا جو ابلیس کو ملا، کیونکہ ابلیس تو جن تھا اور جنات کے اندر نیکی کرنے کے بھی چانسز موجود ہوتے ہیں اور بدی کے بھی، جبکہ فرشتے ایسے مخلوق ہیں کہ جنہیں کبھی برائی کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے مان لیا، لیکن ابلیس انکار کر سکتا تھا۔ تو پہلا جرم اس کائنات میں، سب سے پہلا جرم ہوا، ابلیس نے تکبر کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک الا تسجد، تجھے کس نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو اس نے کہا آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا، مٹی تو نیچے کی طرف جاتی ہے، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ ریلی آسمان پر جو برائی ہوئی، زمین والوں نے اس برائی کو اتنا ملٹیپلائی کیا۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، کوئی شکل و صورت میں دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے خود کو، کوئی مال میں بہتر سمجھتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے اعتبار سے خود کو بہتر سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اقتدار کی وجہ سے دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ ایک محفل میں جائیں، شادی کی تقریب میں، لوگ ایک دوسرے سے لباس میچ کرتے رہتے ہیں، جس کا لباس سب سے اچھا شاید وہ سب سے بہتر ہے۔ اور آپ سوچیں کسی تقریب میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ڈگریاں دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کی ڈگری زیادہ اچھی ہے، بہتر ہے۔ تو وہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں والا معاملہ پوری زمین کے انسانوں میں سے اکثر لوگوں نے اختیار کر لی۔ میں آسمانوں پر اسی تقریب کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر کے ابلیس نے تکبر کیا اور حسد میں مبتلا ہو گیا۔ دو زہریلی عادات جو ابلیس میں تھی، اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں یہ غلطی تھی، اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا دونوں کو جنت میں بسایا اور کہا دیکھو جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ایک درخت کا پھل کھانے سے روک دیا۔ پوری آزادی میں صرف ایک لمیٹیشن ہے، ایک حد بندی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا فرما بردار تھے، چاہتے نہیں تھے کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے جب کوئی جیلسی میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کو چین نہیں آتا، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی بھی طرح سے اس کو ذلیل کرواؤں جو اپنا مقام بنا چکا۔ ابلیس نے بھی طے کیا تھا کہ ہر صورت آدم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا کر رہوں گا، لہٰذا اس نے
آدم علیہ السلام کا پیچھا کیا، خوب جائزہ لیا کہ آدم میں کون سی کمزوریاں ہیں. تو اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو زندگی سے محبت ہے اور انہیں فیسلٹیز اچھی لگتی ہیں، نعمتیں اچھی لگتی ہیں. تو اس نے آدم علیہ السلام سے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے روکا ہے تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دراصل تمہیں یہ پھل نہیں کھانے دینا چاہتے. سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر بھیجنا ہے اور اس درخت کا پھل کھا کے تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے. تو ظاہر ہے ہمیشہ کی زندگی والے زمین پر تو نہیں آ سکتے. تو اس وجہ سے آدم علیہ السلام کو اس نے بار بار کنونس کیا کہ دیکھو کبھی فوت نہیں ہوں گے، ہمیشہ کی بادشاہت ملے گی، ایک بار اس درخت کا پھل ہی تو کھانا ہے. قرآن حکیم میں سورہ طٰہٰ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نے آدم سے عہد لیا تھا فنسیا، پھر وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں عزم ارادے کی کمی پائی. تو آدم علیہ السلام بھولے کس کو تھے؟ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں تو یاد تھا. اس حکم کے پیچھے جو حکمت تھی کہ بس اللہ کی ماننی ہے، کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے، وہ اس حکمت کو بھول گئے. پھر جب یہ صورتحال بنی تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا. پھر ان کے لباس اتر گئے، بہت گلٹ میں چلے گئے. کاش ہم نے ابلیس کی بات نہ مانی ہوتی. اس نے قسمیں کھا کر یقین دلایا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان لی. اتنا روئے، اتنی آہوزاری کی، سمجھ نہیں آتی تھی اللہ تعالیٰ کو کیسے منائے. بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں استغفار کرنے سکھا دی. قرآن حکیم میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا. تو یہ تکبر ہے جس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تواضع اور توبہ سکھائی. معافی مل گئی، لیکن اکڑنے والے ابلیس کو معافی نہیں ملی. دو عادات ہیں. غلطی جنات سے بھی ہوتی ہے، غلطی انسانوں سے بھی ہوتی ہے. بس بات اتنی ہے جو اکڑ گیا اس کا لائف سٹائل فرق ہو گیا، اور جو غلطی کو مان جائے، توبہ کر لے، اس کا لائف سٹائل فرق ہو جاتا ہے. پرسکون زندگی وہ گزارتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بچھ جائے، جھک جائے. تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے رویے سے ہمیں پتہ چلتا ہے پہلی صفت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی توبہ تھی.